امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ یہ بتلائیے دنیا کے اندر سب سے زیادہ آزمائشیں کسی ملی، دنیا میں سب سے زیادہ تکلیفیں کسے ملی، دکھوں کا سامنا سب سے زیادہ کس نے کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، میری عائشہ، دنیا کے اندر سب سے زیادہ آزمائشوں کا سامنا انبیاء کو کرنا پڑا، نبیوں کو کرنا پڑا، رسولوں کی جماعت کو کرنا پڑا۔ فرمایا عائشہ میں کیا بتاؤں، میری قوم والوں نے مجھے کتنا ستایا، میری قوم والوں نے مجھے کتنا مارا، میری قوم والوں نے مجھے کتنا رلایا۔ میں طائف کی بستی کے اندر گیا، انہوں نے میرے وجود کے اوپر اتنے پتھر برسائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جسم کا سب سے زیادہ سخت حصہ اللہ نے پنڈلی کا بنایا، لیکن انہوں نے اتنے پتھر برسائے، میری یہ پنڈلی مبارک بھی وہاں پر زخمی ہو چکی تھی۔ جب امام اللہ نے ایسا عطا فرمایا جس نے ہر طرح کے دکھوں کا سامنا کر لیا، ہر طرح کی تکلیفوں کا سامنا کر لیا، ہر طرح کے مصائب کا ہنس کر سامنا کر لیا، اللہ نے جماعت بھی ایسی عطا فرمائی ہے جس نے اس نبی کا آ کر چہرہ دیکھ لیا، جس نے اس نبی کے قدموں میں بیٹھ کر ایک لمحہ گزار لیا، وہ اس نبی کا ہو گیا۔ اب تکلیفیں آئی، وہ تکلیفوں کے اوپر ہنس کر صبر کرتے ہوئے چلے گئے۔ انہوں نے ایمان کا سودا کوئی نہیں کیا، انہوں نے قرآن کا سودا کوئی نہیں کیا، اللہ کے نبی کا دامن چھوڑنا گوارا کوئی نہیں فرمایا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، دوپہر کا وقت ہے، میں اپنے گھر کے اندر سے نکل آیا، میں نے یہ سوچا کوئی مجبوری کی حالت میں ملے گا، کوئی بے کسی کی حالت میں ملے گا، کوئی تنگی کی حالت میں ملے گا، ابو بکر جا کر اس کی خدمت کرے گا، ابو بکر جا کر اس کے لیے مدد کرے گا، ابو بکر جا کر امداد کا راستہ مہیا کرے گا۔ فرمایا لوگوں، میں دوپہر کے وقت میں اپنے گھر سے نکلا، مکے کی گلیوں کے اندر چکر لگا رہا تھا، فرمایا اچانک میرے کان کے اندر شور کی آواز پڑ گئی، میرے کان کے اندر کسی کے رونے کی آواز آ گئی، میرے کان کے اندر کسی کے چیخنے چلانے کی آواز آ گئی۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا، میں اس طرف چلا گیا، میں نے وہاں جا کر دیکھا ایک اکیلا ابو فقیہ مار کھانے والا، سارے عرب کے بڑے بڑے سردار اسے تکلیف دینے والے۔ کیا بگاڑا تھا ان صحابہ کرام نے؟ کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، اپنی زمینیں قربان کر دی، اپنے بال بچوں کو قربان کر دیا، اپنی دولت کو لوگوں کے حوالے کر دیا۔ اے لوگوں، ہمیں کچھ نہ کہو، ایمان پر چلنے دو، ہمیں کلمے کے مطابق زندگی گزارنے دو، ہمیں اس نبی کے قدموں میں بیٹھنے کا موقع دو۔ انہوں نے ایک بات سننا گوارا نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں، میں قریب چلا گیا، یہ کمزور صحابی جسم کے اعتبار سے بھی کمزور ہے، مال کے اعتبار سے بھی کمزور ہے، دولت کے اعتبار سے بھی کمزور ہے، علاقے کے اندر جان پہچان کوئی بڑی کوئی نہیں ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا، میں قریب چلا گیا، میں نے جا کر دیکھا منہ کے اندر سے لہو نکل رہا ہے، میں نے دیکھا سارا جسم مبارک ان کا زخمی ہو گیا۔ میں نے کہا کافرو او ظالمو، اتنا کیوں مارتے ہو، اتنا کیوں ستاتے ہو؟ تم نے اس کا لباس پھاڑ کر علیحدہ کر دیا، تم نے جسم پر جگہ جگہ پر زخم بنا دیا، دوپہر کی گرمی کے اندر اسے لٹایا ہوا ہے، اس کے جسم کے اندر تکلیفیں پہنچا رہے ہو، لیکن تمہیں پتہ یہ نبی کا غلام ہے، یہ کالی کملی والے کا کلمہ پڑھنے والا، اس کی جان تو چلی جائے گی، ایمان کا سودا نہیں کرے گا۔ سیدنا صدیق اکبر نے جا کر سمجھا دیا، انہوں نے ایک زبان میں ہو کر کہہ دیا، ابو بکر یا تو ایمان چھوڑ دے گا یا اسی حالت کے اندر اپنی جان سے جان کھو بیٹھے گا۔ ہم تو بس اسی چیز کی محنت کرتے ہیں بھائی، ہمارا مقصد اسے دین سے ہٹانا ہے، یہ ہٹ جائے، اپنی زندگی وہی بسر کرے جو پہلے اس کی زندگی تھی،
اگر یہ دین سے نہیں ہٹتا، یہ اس مذہب سے نہیں ہٹتا جو اسے آنے والے نبی نے بتایا، پھر یہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو فقیہ کے قریب چلے گئے۔ آپ نے دیکھا زبان مبارک باہر نکلی ہوئی ہے، حلق کے اندر پیاس کی وجہ سے کانٹے چبھ رہے، ان سے بولا کوئی نہیں جا رہا۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا ظالموں نہ مارو، اتنا ظلم تو نہ کرو، کیوں اسے مارتے ہو، کیوں اسے ستاتے ہو، کیوں اسے تکلیفیں پہنچاتے ہو؟ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا میں نے اتنا منع کیا، اتنا منع کیا، میرے منع کرنے کے باوجود ان لوگوں کے اندر سے 4-5 افراد آگے بڑھے، انہوں نے آ کر ابو فقیہ کو زمین کے اوپر لٹا لیا، منہ مبارک نیچے کی طرف کر دیا۔ فرمایا 2 آدمیوں نے ہاتھ پکڑ لیے، 2 نے آپ کے پاؤں کو پکڑ لیا، زمین کے اوپر آپ کو لٹا دیا گیا۔ صحابہ فرماتے ابو فقیہ کی قربانیوں کو کوئی کیسے حصار کرے گا، ابو فقیہ کی قربانیوں کو کوئی کیسے بھول جائے گا؟ اللہ کے نبی کا پیارا صحابی ہے۔ فرمائیے 4-5 افراد آگے آ گئے، انہوں نے ابو فقیہ کی کمر کے اوپر چڑھنا شروع کر دیا۔ فرمایا کمر کے اوپر چڑھنے کے بعد دندن آنے لگے، ناچنے لگے، کودنے لگے، اور اتنی اونچی اونچی ابو فقیہ کی کمر کے اوپر اچھلنے لگے، کودنے لگے۔ احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے لوگوں تمہیں کیا بتاؤ ایمان کے بدلے میں کیا قیمت چکانی پڑی ہے، تمہیں کیا بتاؤں ایمان کے بدلے کے اندر کتنی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، تمہیں کیا بتاؤں ایمان کے بدلے کے اندر کتنی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت ابو فقیہ کی کمر کے اوپر انہوں نے چڑھ کر ناچنا شروع کر دیا، ڈانس کرنا شروع کر دیا، اچھلنا کودنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا میں پاس میں کھڑا ہوا تھا، منع کرنے کے باوجود یہ لوگ باز کوئی نہیں آئے، انہوں نے اپنے ظلم کو بند کوئی نہ کیا، اپنے پروگرام کو بند کوئی نہ کیا۔ فرمایا میرے کان کے اندر اچانک آواز پڑی، مجھے محسوس ہونے لگا ابو فقیہ کی ایک ایک پسلی گر کے ٹوٹنا شروع ہو گئی۔ ایمان کے بدلے میں یہ تکلیفیں سامنے ٹوٹ ٹوٹ کر آ رہی ہیں کہ اسے زمین کے اوپر اوندھا کر کے لٹایا ہوا ہے، اور لوگ اس کی کمر کے اوپر چھلانگے لگا رہے ہیں، اور وہ دندنا رہے، ہنس رہے، انہیں دکھ نہیں ہو رہا کہ اس کی زندگی کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی، اسے کتنی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوگا۔ حضرت ابو بکر فرماتے لوگوں لکڑی ٹوٹنے کی آواز تم نے سنی، بانس ٹوٹنے کی آواز تم نے سنی، لوہا ٹوٹنے کی آواز تم نے سنی، لیکن میں ابو بکر نے ابو فقیہ کی پسلیوں کے ٹوٹنے کی آواز سنی تھی۔ نہیں ہٹے لوگ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان کی زندگی، ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ مال دیا تو مال دیکھو کہاں لگایا، اپنا مال کہاں قربان فرمایا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے ایماندار بھی بنایا، تاجر بھی بنایا، کلمہ پڑھنے والا بھی بنایا، سب سے پہلا مسلمان بھی بنایا۔ مکے کی گلیوں کے اندر چکر لگانے کا مقصد یہ تھا اگر کوئی غلام مل گیا اسے میں خرید کر آزاد کر دوں گا۔ کبھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین کے اوپر کراہتے ہوئے ملے، انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ کبھی حضرت نادیہ رضی اللہ تعالیٰ نا، جن کو کافروں نے پکڑا ہوا ہے، جن کا سر مبارک پکڑ کر بھرے ہوئے دیگ کے اندر پانی میں ڈال دیا گیا، اس کے سر کے اوپر ہاتھ لگایا گیا، ہاتھ لگانے کے بعد اسے سر اٹھانے کا موقع نہیں دیتے، کہیں یہ سانس نہ لے لے، کہیں اسے موقع نہ مل جائے، کہیں اس کی زندگی نہ لوٹ آئے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا ظالموں اتنا ظلم کر دیا، میں اسے خریدنے کے لیے آیا، تم اسے بیچ دو، میرے حوالے
حوالے کر دو. آپ نے اس عورت کو خرید لیا, اسے بھی جا کر آزاد کر دیا گیا. حضرت نادیہ کی بیٹی کو بھی خرید لیا, ان کو بھی جا کر آزاد کر دیا گیا. اب ابو فقیہ کی باری آ گئی. حضرت ابو بکر نے فرمایا تم نے مارنا بند نہیں کرنا, تم نے ظلم کرنا بند نہیں کرنا, تم میرے ساتھ ایک سودا کر لو, تمہیں بھی فائدہ ہو جائے گا, مجھے بھی فائدہ ہو جائے گا. انہوں نے کہا ابو بکر کون سا سودا کرے گا؟ کہا تم لوگ ایسا کرو, منہ مانگا دام مانگ لو, ابو فقیہ کو میرے حوالے کر دو, میں جانوں ابو فقیہ جانے. ان لوگوں نے کہا ابو بکر اس کے پلے کچھ نہیں رہا, پتہ نہیں زندگی بچے گی یا ختم ہو جائے گی, پتہ نہیں کتنے سانس باقی رہ گئے, پتہ نہیں کتنے لمحات کا مہمان رہ گیا. ابو بکر تو کیا کرے گا؟ فرمایا میرا معاملہ ہے, میں جو بھی کروں تم میرے حوالے کر دو. انہوں نے منہ مانگا دام مانگا, حضرت ابو بکر نے اسی وقت خرید کر آزاد فرما دیا. حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں نے خریدا, میں نے کہا ابو فقیہ تو آزاد ہے, ایسے آزاد جیسی تیری ماں نے تجھے آزاد جنم دیا اس وقت آزاد تھا, تو کسی کا غلام نہیں تھا. آج بھی تو آزاد ہے, جہاں چاہے اپنی زندگی بسر کر. حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں نے پانی کا ایک پیالہ منگوایا. عشق کا دعویٰ کرتے ہو, محبتوں کا دعویٰ کرتے ہو, اور اسی محبت کے اندر آ کر اس نبی کا دین اپنانا آج ہمارے لیے سب سے مشکل ہے. خواہشات کی پیروی, اپنے گمان کی پیروی, ہمارے بڑوں نے جس راستے پر ہمیں چھوڑا وہ گمنامی کا راستہ, وہ کیسا بھی راستہ, اس راستے کی پیروی. ایک طرف نبی کا دین لٹ رہا ہو, ایک طرف ہماری اپنی آباء و اجداد کی رسومات ہوں. ہم رسومات کی طرف جائیں گے, نبی کے دین کی طرف نہیں جاتے ہم لوگ. بس دعا مانگا کرو قیامت کے دن یہ دین ہمارا گریبان نہ پکڑے بس, ورنہ ہم نالائقوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. عزت پائی اسی دین کے بدلے میں, عزت پائی اسی قرآن کے بدلے میں, عزت پائی اسی اسلام کے بدلے میں, لیکن بدلے میں ہم نے اسے کیا دیا؟ کچھ نہیں دیا. ابو بکر نے خریدا, آزاد کر دیا, پانی کا پیالہ منگوایا. لوگ تیری کمر کے اوپر چڑھ کر دناتے رہے, ناچتے رہے, پسلیاں تیری ٹوٹ چکی ہیں, چل تو نہیں سکتا. ابو فقیہ میں پانی لے کر آیا ہوں, پانی پی لے. حضرت ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ابو بکر تنگ نہ کر مجھے, نہ ستا, یہ پانی کا پیالہ تو لے کر آئے, تیری مہربانی تو نے ان کے ظلم سے چھڑا لیا, مجھے آزاد کر دیا, مجھے آزادی کی نعمت مل گئی. ابو بکر تیری بدولت ملا, لیکن ابو بکر مجھے نہ ستا, مجھے تنگ نہ کر, میں یہ پانی نہیں پی سکتا, یہ پانی میرے حلق سے نیچے کوئی نہیں اترے گا. حضرت ابو بکر نے فرمایا ابو فقیہ تیری جان نکل جائے گی, تیری جان چلی جائے گی, پتہ نہیں کتنے سانس تیرے باقی رہ گئے, تجھ سے بولنا کوئی نہیں جا رہا. حضرت ابو فقیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ابو بکر اگر پانی پلانا چاہتا ہے ایسا کر, جلدی سے مجھے میرے محبوب کے قدموں میں پہنچا دے. ایسے وقت میں کوئی کسی کو یاد کرے, ایسے وقت میں, اور ہم ایسے ہی وقت میں اس نبی کے دین کو بھلاتے ہیں. آج میں سچی بات بتاتا ہوں, پتے کی بات بتاتا ہوں, لکھ لو. مرنے کے بعد جو رسومات ہم کرتے ہیں نا, ان رسومات کو قبر والے کو ایک ذرے کے برابر فائدہ نہیں پہنچتا. اور وہ رسومات ہم قبر والے کے لیے نہیں کرتے, ہم اپنی ناک اونچا کرنے کے لیے کرتے ہیں. ایک بندہ ہے, اسے کہا قبر ایسی نہ بنا, پکی نہ بنا, منع کیا گیا حدیث کے اندر, اندر اینٹیں لگاتے ہو, پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہو. کہنے لگا پتہ ہے جی قبر کیسی بنانی چاہیے, پر کیا کریں, ہمیں لوگوں کو بھی تو منہ دکھانا نا, کہ اس کا بھائی مر گیا اتنا خیال تھا, ابا مر گیا اتنا, مطلب اپنوں کے لیے, زندوں کے لیے کر رہے, ابھی بھی مردوں کے لیے نہیں کر رہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سہارا دیا, ان کو اٹھایا,
اپنے کندھوں کے اوپر ان کا ہاتھ لگایا، دیکھا پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں، یہ چلنے کے قابل کوئی نہیں، اٹھنے کے قابل کوئی نہیں، یہ قدم اٹھانے کے قابل کوئی نہیں۔ سیدنا صدیق اکبر نے ان کو دلاسا دیا، ان کو لے کر دربار نبوت کے اندر آ گئے۔ اللہ کے نبی کو اطلاع مل گئی، پاک پیغمبر کو بتلا دیا گیا، یا رسول اللہ ابو فقیہ کی پسلیوں کو توڑ دیا گیا، کافروں نے ان کے اوپر اتنا ظلم کیا، اتنا جبر ڈھایا۔ اللہ کے نبی آپ کی خدمت کے اندر آ رہا ہے، آپ کے پاس آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی کو جب پتا چلا، اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر پاک پیغمبر نے اس کا استقبال فرمایا، اور استقبال کرنے کے بعد زمین کے اوپر بٹھا لیا، سینے کے ساتھ لگایا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ابو فقیہ ایمان کی بڑی قیمت چکا کر آیا، ابو فقیہ ایمان کے بدلے کے اندر بڑی دکھوں کا سامنا کرنا پڑا، ابو فقیہ ایمان کے بدلے کے اندر بڑی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن فکر نہ کرنا، جتنی تکلیفیں اٹھا کر آیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا سب کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں، جو تو کر کے آیا نا، اس سب کا اجر و ثواب کون دے گا بھائی؟ اللہ دے گا۔ ابو فقیہ پاس بیٹھا اللہ کے نبی کے، اس وقت اللہ کے رسول نے ایک سوال فرمایا، ابو فقیہ تجھے ابو بکر نے پانی پینے کے لیے دیا، اور اس حالت میں دیا جب تیری جان نکل رہی تھی، تیرے لب سوکھے ہوئے تھے، منہ کے اندر سے زبان باہر نکل چکی تھی، تو نے پانی نہیں پیا، مجھے بتا تو صحیح کیوں نہیں پیا؟ تو حضرت ابو فقیہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ اس وقت پانی پیتا تو پانی ہوتا، اب جب پانی آپ کے ہاتھوں سے پیوں گا تو آب کوثر کا مزہ اس کے اندر آئے گا، میں تو اس انتظار میں تھا۔ کلمہ پڑھا، ساری زندگی نبی کے قدموں کے اندر بیٹھ کر اپنی زندگی کو اللہ کے نبی کے حوالے کر دیا، اور جو جس درجے میں بھی محنت کر رہا ہے، رات کی تنہائیوں میں دعا مانگے، اللہ مسجد کو آباد فرما، اللہ لکھ رہا ہے، جو اپنے کسی بھی قدم کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے مسجد کی آبادی کی فکر کر رہا ہے، اللہ لکھ رہا ہے، اللہ کے ہاں لکھا جا رہا ہے۔ یہ یمن کا رہنے والا، اور وہاں سے چل کر مدینے آیا، امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا، مجھے بتاؤ میرا محبوب مجھے کہاں پر ملے گا؟ صحابہ اکرام نے بتلا دیا، فلانی جگہ پر چلا جا۔ اللہ کے نبی وہاں پر تشریف فرما، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، اللہ کے نبی کو دور سے دیکھا، دیکھ کر مسکرانے لگ گئے، آنکھوں کے اندر محبت بھرے آنسو چمکنے لگ گئے، اللہ کے نبی کے قدموں میں آ گئے، اپنے حالات زندگی بتلا دیے، اپنے ماں باپ کے بارے میں بتلایا، اپنے دین کے بارے میں بتلایا، اپنے آباء و اجداد کے بارے میں بتلایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، یمن کے اندر سے سفر کر کے آیا، دن رات تو نے محنت کی ہے، میرے پاس چل کر آیا، یہاں پر تجارت تو کوئی نہیں، کاروبار کوئی نہیں، یہاں پر مال اور دولت کا منافع کوئی نہیں، بتا کس وجہ سے آنا ہو گیا؟ اس صحابی رسول نے بتا دیا، آقا اگر مال اور دولت کی بات ہوتی، یمن کے اندر بڑا پڑا ہوا ہے، وہاں پر تجارت بڑی زیادہ، وہاں پر مال کی فروخت بہت زیادہ، اللہ کے نبی یہاں پر مال کمانے کے لیے کوئی نہیں، اپنا خاندان کنبے کا ذکر کرنا مقصود کوئی نہیں، اللہ کے رسول میں تو آپ کے پاس کلمہ پڑھنے کے لیے آیا، ایمان کی دولت لینے کے لیے آیا، کلمہ پڑھ کر مسلمان بنوں گا، آپ کے قدموں کے اندر بیٹھ کر اپنی زندگی بسر کروں گا۔ اللہ کے نبی نے اس عمر کے اندر جب داڑھی کے بال سفید ہو گئے، جب سر کے بال سفید ہو گئے، جب کمر کے اندر جھکاؤ بھی پیدا ہو گیا، اللہ کے نبی نے کلمہ پڑھایا، یہ مسلمان بن گیا۔ اب یہاں پر بس نہیں فرمائی ہے، اس لیے کہہ دو ایماندار ہو، کلمہ پڑھنے والے ہو، مسلمان ہو، سب سے پہلے اپنی نمازوں پر محنت کرو، اپنی نمازوں کو دیکھو، تنہائیوں کے اندر اپنی نماز کو بیٹھ کر کسی کو سنا دیا کرو، کیا پتہ 40 سال کا عرصہ گزر گیا، 80 سال کا عرصہ گزر گیا،
میں تو یہ کہتا رہا، میں نماز پڑھتا رہا، میں نمازیں پڑھاتا رہا، میں لوگوں کو نماز پر لاتا رہا، ادھر میرا سانس ٹوٹنے کے قریب آ گیا۔ اللہ پوچھ رہا میرا بندہ بتا دنیا کے اندر سے کیا لے کر آیا؟ میں کہہ رہا ہوں یا اللہ میں نے 40 سال تک نمازیں پڑھی ہے، میں نے 40 سال تک نمازیں پڑھائی ہے، یا اللہ میرا 80 سال کا عرصہ گزر گیا، میں نمازیں پڑھتا رہا، کہیں ایسا نہ ہو سانس ٹوٹنے کے بعد، یہ زندگی سے جانے کے بعد، جب اندھیرا دنیا کے اندر سے آ جائے، جب قبر کی تنہائیاں میری زندگی میں آ جائے، اس وقت اللہ فرما دے کون سی نماز جس نماز کا سجدہ تک تو ادا نہ کر سکا، کون سی نماز جس کا رکوع تک تو صحیح ادا نہ کر سکا، کون سی نماز جس کے بارے میں نے کہا اگر آغاز کرنا تو کہہ دے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ میرا بندہ تیری داڑھی تو سفید ہو گئی لیکن ثنا پڑھنے کا طریقہ تجھے کبھی نہ آیا۔ میں نے کہا میرا بندہ دوسرا کام تو نہیں یہ کرنا ہے، میری تعریف کرنی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ میرا بندہ یہ سورہ فاتحہ میں نے قرآن کی ماں بنا دیا، میں نے اسے آیت شفا بنا دیا، میں نے اس کی زندگی کے اندر اس کی برکت سے تمہیں شفا نصیب فرمائی ہے، لیکن مجھے بتا کیا تو آیات مبارکہ کو ٹھیک کر کے آیا؟ کیا ان کو درست کر کے آیا؟ اب بندہ دیکھ رہا کیا جواب دو؟ چھوٹنے کا موقع کوئی نہیں، جانے کا موقع کوئی نہیں، پلٹنے کا موقع کوئی نہیں۔ اللہ فرما رہا 40 سال نماز تو پڑھ کے آیا لیکن فاتحہ وہ لے کر آیا جسے شاید عام بندہ بھی قبول نہ کرے، اور میرے سامنے آ کر کہہ رہا ہے یا اللہ ان نمازوں کو قبول فرما۔ اللہ نے اگر یہ سوال کر لیا اے تمہیں بتانے والا کوئی نہ ملا، تمہیں سمجھانے والا کوئی نہ ملا، یا تمہیں کوئی پڑھانے والا کوئی نہ ملا، ایمانداری کے ساتھ بتاؤ میں اکیلا کھڑا ہوا، دروازہ بند ہو گیا، راستہ بند ہو گیا، زندگی کے اندر سے اجالا ختم ہو گیا، اب تو میں اکیلا کھڑا ہوا، میرے دائیں کوئی نظر نہیں آ رہا، میرے بائیں کوئی نظر نہیں آ رہا، میرے آگے پیچھے کوئی نظر نہیں آ رہا۔ اگر اللہ نے یہ سوال کر لیا قیامت کے دن کپیشانی تو جھک جائے گی، لیکن اللہ کی قسم جواب ہم سے کوئی نہیں بن پڑے گا۔ کون کہتا میں نماز نہیں سکھاتا؟ یا مسجد کے اندر نماز فجر کے بعد مشورہ ہو رہا ہے نا، کتنے بندے شریک ہوتے ہیں؟ میں نے ایک گاؤں کے اندر گیا تھا، میں دیہات کے اندر، وہاں جب میں گیا نا میں نے اس دیہات کے یہاں تو خوشبو لگائے تو خوشبو آتی ہے، پرفیوم لگاؤ تو پرفیوم کی خوشبو آتی ہے۔ اس علاقے کا ایک عجیب منظر دیکھا، امام مسجد بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا میں نے یہ دیکھا ہے مسجد کے اندر کسی بھی نماز کے اندر جگہ نہیں ہے، اتنے نمازی کیسے تم نے پیدا کیے، کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے کہ مولوی صاحب ہمارے علاقے کی یہ خاصیت ہے کہ اس پورے محلے کے اندر ایک بندہ نہیں جو چرس پیتا ہو، ایک بندہ نہیں جو سگریٹ پیتا ہو، ایک بندہ نہیں جو حقہ پیتا ہو، کہ یہ واحد علاقہ ہے کہ یہاں پر ہر ایک بندہ نماز پڑھتا ہے۔ اب ڈھونڈنے سے نہیں ملتے لوگ۔ ابو موسیٰ اشعری آئے، اللہ کے نبی کے قدموں میں اتنی محنت کی، اتنی محنت کی، حافظ قرآن بن گیا۔ سبحان اللہ، حافظ قرآن بن گیا۔ اور کیسے قرآن پڑھتا تھا؟ ایسا ہی ہے نا قاسم بھائی، میرے سے مڑے نہ ہے لفظ، مڑنا نہ مڑنا الگ بات ہے۔ اللہ نے یہ بھی تو کہا ہے نا جتنا تتلا کے پڑھو گے، جتنا اٹک اٹک کے پڑھو گے، اتنا دوہرا اجر و ثواب بھی تو اللہ پاک دے رہا ہے نا۔ کہتے ہیں کہ اس نے جب قرآن پڑھا یہ حافظ قرآن بن گیا، اللہ کے نبی کے قدموں کے اندر اپنی زندگی کو وقف کر دیا۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کے وقت میں اپنے گھر سے باہر نکلے۔ کس وقت میں؟ رات کا وقت، عشاء کی نماز کے بعد گھر سے باہر نکلے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی لے لیا۔
مدینے کی گلیوں کے اندر سے نکلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی جب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے پاس سے گزرنے لگے، آپ وہاں پر ٹھہر گئے، کانوں کے اندر آواز پڑ گئی، قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، کوئی قرآن پڑھ پڑھ کر سنا رہا ہے۔ آج ہماری محفلوں کے اندر قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، ہماری محفلوں کے اندر قرآن کی تلاوت نہیں سنائی جاتی۔ میں بڑے بڑے جلسوں کے اندر گیا، بڑی بڑی محفلوں کے اندر گیا، خطاب کرنے والے کو کہا 1 گھنٹہ تو نے خطاب کرنا ہے، نعت پڑھنے والے کو بلایا، اسے کا 1.25 گھنٹہ تو نے نعت پڑھنی ہے، لیکن جب قرآن پڑھنے والے کی باری آ گئی، ادھر بندہ سو رہا ہے، ادھر بھی بندہ سو رہا ہے، اشتہار کے اندر اتنا سا چھوٹا سا نام اس کا چپکا دیا گیا۔ اگر دینداروں نے قرآن کے ساتھ یہ رویہ کیا، بتاؤ عام دنیا ان کے ساتھ کیا کرے گی؟ جب یہ قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے آیا، اس کے کان میں کہہ دیا گیا قاری صاحب 5 منٹ قرآن کی تلاوت کرنی ہے، 10 منٹ قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اس سے زیادہ ہم نہیں سن سکتے۔ اس کی وجہ کیا؟ ہم نے مداریوں کو بلایا ہوا، ہم نے ناچنے والوں کو بلایا ہوا، ہم نے ڈھنگ باز لوگوں کو بلایا ہوا، جنہوں نے آ کر ہمیں بتانا ہے بھنگڑا کیسے ڈالنا ہے، مجمع کے اندر بے ہوش کیسے ہونا ہے۔ ہمیں قرآن کے ساتھ کیا واسطہ پڑ گیا؟ اللہ کے نبی کے کانوں کے اندر قرآن کی آواز پڑ گئی، اسی جگہ پر پاک پیغمبر ٹھہر گیا۔ یہ کون سا نبی ہے جس کے سینے کے اوپر قرآن اتارا گیا، جس کے سینے کے اندر 23 سال کے عرصے میں قرآن اترتا رہا، جو قرآن کو پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سناتا رہا، جو لوگ مسلمان بنتے ہوئے چلے گئے۔ آج اس نبی کو قرآن سننے کا کتنا شوق ہے، قرآن سننے کا کتنا جذبہ ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے دروازے پر کھڑے ہو گئے، قرآن کی تلاوت دیر تک سنتے رہ گئے۔ جب انہوں نے قرآن کی تلاوت کو بند کر دیا، اللہ کے نبی آگے چلے گئے۔ صبح فجر کی نماز پڑھانے کے بعد اللہ کے نبی نے آواز دے کر بلا لیا، کاش یہ مقدر تیرا بن جائے، کاش یہ مقدر میرا بن جائے۔ قیامت کے دن جب میں گمنام ہو کر کھڑا ہوا ہوں گا، ہزاروں لوگوں کے اندر مجھے کوئی پہچاننے والا نہیں، مجھے کوئی جاننے والا نہیں، اس وقت اللہ کا نبی دور سے آواز دے کر بلا لے، او فلانے تم میرے قریب آ جا، تو میرے دین کو لے کر چلتا رہا، تو میرے دین کے لیے قربانیاں دیتا رہا، تو میرے دین کے لیے بولتا رہا، تو مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کرتا رہا، کاش یہ آواز قیامت کے دن تیرے لیے لگ جائے، یہ آواز میرے لیے لگ جائے، میرا تیرا مقدر جاگ جائے گا۔ اللہ کے نبی نے آواز دے کر بلا لیا، ابو موسیٰ میرے قریب آ جا۔ صحابی اللہ کے نبی کے قریب آ گیا، فرمایا رات کا وقت تھا، آسمانوں پر چاند چمک رہا تھا، میں تمہاری گلی کے اندر سے گزرنے لگا، حضرت عائشہ میرے ساتھ ہے، فرمایا جب میں جانے لگا میرے کان کے اندر قرآن پڑھنے کی آواز آ گئی، ابو موسیٰ اشعری تو کتنا پیارا قرآن پڑھتا ہے، کتنی انداز میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تیرا قرآن سننے کے اندر مجھ پیغمبر کو مزہ آ گیا، مجھے لطف آ گیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا آقا اگر مجھے پتہ چل جاتا آپ میرا قرآن سن رہے، میں قرآن پڑھنے کے اندر اور زیادہ اپنی آواز کو خوبصورت بنا لیتا۔ ایک دفعہ ان کی نماز نکل گئی تھی، اللہ اکبر، ان کی نماز نکل گئی، یہ جب مسجد میں آئے نا تو یہ زور زور سے اونچی آواز میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ ازواج مطہرات اپنے حجروں کے قریب آ گئی، دروازوں کے پاس، انہوں نے اس کا قرآن کان لگا کر سننا شروع کیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو موسیٰ اشعری جب تو قرآن پڑھتا ہے نا، میرے گھر والے بھی کان لگا کر تیرا قرآن سنتے ہیں، جو تیری مائیں کہلاتی ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری فرمایا کرتے تھے کاش مجھے پتہ ہوتا تو میں اپنی ماؤں کو اور زیادہ اچھے انداز میں قرآن کی تلاوت سناتا۔ یہی وہ صحابی تھا جنہوں نے ایک دفعہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر سوال کیا، یا رسول اللہ میں آپ سے کسی چیز کا مطالبہ کروں آپ پورا کرو گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، تو میرا دیوانہ یمن سے چل کر آیا، اوے سب کچھ چھوڑ کر تو میرے قدموں میں آ گیا، اب مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے؟ حضور نے اس نے صحابی نے کیا کہا، یا رسول اللہ اتنی سی تمنا ہے کہ میرے لیے دعا کر دے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور نبی کے قدموں میں بیٹھتا ہے،
قرآن نبی سے سیکھتا ہے، سارا قرآن نبی سے سیکھا، پھر بھی کیا کہہ رہا، میرے لیے دعا کر دو، ہدایت کی دعا کر دو، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام، میں نے بات پہلے میں سنا، عبداللہ بن جدعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے، اللہ کے ان کا جب انتقال ہوا، اللہ کے نبی رو پڑے۔ حضرت عائشہ فرماتی آنکھوں کے اندر سے آنسو برسنے لگا۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ کیوں روتے ہو؟ کہ عبداللہ بن جدعان جنت میں نہیں جا سکتا۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کیسے؟ غریبوں کا ہمدم تھا، بیواؤں کا سہارا بنتا تھا، آنے جانے والے لوگوں کے لیے راستہ ہموار کرتا تھا، کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ اس نے کبھی کہا ہی نہیں کہ اللہ مجھے معاف فرما دے، اس نے کبھی کہا ہی نہیں کہ اللہ مجھے جنت عطا فرما دے۔ تو اس صحابی نے بھی کیا کہا کہ یا رسول اللہ میں کچھ نہیں مانگتا، صرف ہاتھ اٹھا کر میرے لیے دعا فرما دے۔ حضور نے اپنی زندگی میں چند گنے ہوئے صحابہ جن کے لیے خصوصی طور پر دعا فرمائی، ان کے اندر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ یا اللہ میرے ابو موسیٰ اشعری کے زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ وہ مقام ملا کہ صحابہ پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فخر سمجھا کرتے تھے۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں، بدل لو اپنے آپ کو، لے آؤ اپنے آپ کو نمازوں کے قریب لے آؤ، ایسی نماز پڑھو کہ نماز پڑھنے کے بعد مجھے پتا ہو کہ میں نماز پڑھ کر آیا ہوں، میری محفل کے اندر میری نماز کا اثر باقی رہے، میری بیٹھک کے اندر میری نماز کا اثر باقی رہے، میرے بچوں کے اندر جب میں بیٹھا ہوں میری نماز کا اثر باقی رہے۔ ایسی نمازیں پڑھنے کی ضرورت ہے، اور اللہ ایسی ہی نمازیں اپنے بندوں سے مانگ رہا ہے۔ تو کوشش کریں گے میرے بھائی، عشاء کے بعد تھوڑا سا جڑ جایا کرو، 5-6 منٹ سیکھنا سکھانا ہوتا ہے، دل دکھتا ہے، پریشان ہوتا ہے، سیکھنے والے بندوں میں 5-6 بندے، اور گانا ڈھونس کوئی بھی تھاپ ہو اس کے اوپر 1 منٹ میں بیٹھک بھر جاتی ہے، کس منہ سے نام لیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں پھر؟ اس لیے بھائیوں کوشش کر لو، 2-4 ساتھی ہمارے محنت کر رہے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں انشاءاللہ ان کے ساتھ 2 ہیں تو 4 بنیں گے انشاءاللہ، یہ 4 ہیں، یہ 6 بھی بنیں گے ایک دن، یہ 8 بھی بنیں گے، پورا علاقہ بدلا راجہ بولا، یہ تمہارے نزدیک ہے۔ صرف 2 ساتھی ایک چلہ لگا کر آئے تھے، انہوں نے اپنے علاقے کے اندر آتے دربار ڈھائے، ساری چیزیں ختم کی، وہ چیزیں جہاں پر لوگ دین کے نام پر کماتے تو تھے لیکن دین کے نام پر کھاتے تو تھے، دین نہیں تھا ان کی زندگیوں میں، انہوں نے آ کر ماحول ایسا بدلا کہ آج وہاں پر جا کر دیکھو دین کا کتنا بڑا بڑا کام ہو رہا ہے، مسجدیں بھر گئی ہیں، مسجدیں آباد ہیں۔ یہاں بھی اسی چیز کی ضرورت ہے، اسی چیز کی ضرورت ہے، بس ان کے ساتھ جڑ جاؤ، ہم پلہ ہو کر بیٹھ جاؤ، جتنا ہمارے بس میں ہم کام کریں گے، آپ کے بس میں آپ کام کریں، انشاءاللہ فجر نہیں ظہر کی نماز میں بھی ہماری وہی رونقیں نظر آئیں گی انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔